السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 پڑھیں گے۔ واذ اور جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، حاذہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا اور کھاؤ، منہا وہاں سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو، رغدن با فراغت، وادخلوا اور داخل ہونا، الباب بستی کے دروازے میں، سجدن سجدہ ریز ہوتے ہوئے، وقولوا اور کہتے جانا، حطۃ بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم معاف کر دیں گے ہم تمہاری، خطایاکم خطائیں تمہاری، وسنزید المحسنین بلکہ اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس کی پیداوار میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا، مغفرت مغفرت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ صحرائے سینا میں آنے کے بعد جب تورات بنی اسرائیل کو مل گئی تھی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں جہاد قتال کا حکم دیا گیا۔ اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا مسلط کر دی تھی کہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اگر ابھی جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے فتح کرا دیتے، بس انہوں نے بزدلی دکھائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 سال سزا کے طور پر صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان 40 سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ صحرا کی خاک چھاننے کے بعد جو قوم پیدا ہوئی، ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کی نئی نسل نے قتال کیا، اور پھر جو پہلا شہر فتح ہوا وہ اریحہ تھا۔ اس فتح کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فاتح کی حیثیت سے، اور پھر جو کچھ نعمتیں ہیں کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن بستی میں داخل کیسے ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ مراد ہے کہ جھک کر، یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ گردنیں جھکا کر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر، تو اس کا شکر بجا لاؤ جھک کر۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی گردن جھکا کر مکہ میں داخل ہوئے تھے، کوئی متکبرانہ رویہ نہیں اپنایا تھا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سواری کی گردن کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر ہی انسان کے اندر تکبر آتا ہے، اس تکبر سے ہی یہاں روکا جا رہا ہے۔ قولوا حطۃ، حتی یحط کہتے ہیں جھاڑنے کو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے۔ حطۃ حطۃ، مغفرت فرما مغفرت فرما۔ قولوا حطۃ، تمہاری زبان پر مغفرت جاری ہو اور تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہوں، نغفر لکم خطایاکم، اگر اس پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، خطا نہیں خطائیں معاف فرما دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو اور محسنوں کو اور بھی زیادہ نوازیں گے، ان پر اپنا اور بھی فضل و کرم کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔